ہمارے اندر ہے، ان کے اندر ایک ایک گناہ، ہمارے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن آج تک میں بندر نہیں بنا۔ میرے آقا سر اٹھائیں گے، پروردگار میں کیسے برداشت کر لوں میری امت کے لوگ جہنم میں جا رہے ہو؟ اور کون سی امت؟ یہ امت جو ساری رات شراب بیچ اس دہشت اور وحشت کے عالم میں اپنے آپ کو یاد نہیں کر رہا، اپنی امت کو مجھے یاد کر رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے۔ یہ مناسب باتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی باتیں ممبر پر بیٹھ کر میں نہیں کرنا چاہتا۔ بہت سارے ساتھیوں سے جو مائنڈ کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے، لیکن پرسوز سے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عائشہ میں اپنی امت کے لیے روز 5 دفعہ یہی دعائیں مانگتا ہوں۔ پتا کہ اس کے یہاں پر اس نے انسان کی شکل بنائی ہے کہ خنزیر کی صورت بنائی ہے۔ ایک شخص اگر یہ اس لیے اللہ کے رسول کی سنتوں پر بات کر رہا ہوں کہ ہم انگریزوں کی اور گوروں کی شکل و شباہت کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تعلقات وہ کام آئیں گے جن تعلقات سے محمد رسول اللہ راضی ہو۔ بس چند بندوق بردار اور کلاشن کو بردار، اس کے بعد چند بدماش قسم کے لوگ اس کے پاس موجود، اس کے شخص کو قتل کرنے کے لیے 50,000 روپے لے لیتا ہے، 1 لاکھ روپے لے لیتا ہے، مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ اپنی منشا اور مرضی سے جس کسی کو روزی اس الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اس کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک بے نیاز رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ اس میں ہر چرند اور پرند کو کا روزی رساں وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے احسانات ہیں اپنے بندوں پر، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، ایک مسلمان پر بھی، ایک غیر مسلم پر بھی، حتیٰ کہ کتوں کے اوپر بھی، خنزیر کے اوپر بھی، اور چرند پرند درند، ان تمام چیزوں کے اوپر رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے۔ وہ اپنی منشا اور مرضی سے جس کسی کو روزی اس حد تک عطا کر دیتا ہے کہ پھر اس کے پاس اعداد و شمار کی کیلکولیٹر بھی کام نہیں کرتے، اتنا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اپنی مشیت اور ارادے سے اور اپنے حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھیک کے ٹکڑے منگوانے پر مجبور کرتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، مانگتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کام کے اندر جو ہاتھ ڈالتا ہے تب بھی نقصان کرتا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تب بھی نقصان کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شیطان ورغلاتا ہے، اور شیطان جس کے پیچھے لگ کر چلتا ہے اسے چوری بھی مجبور کر لیتا ہے، ڈاکے بھی مجبور کر لیتا ہے۔ قتل و غارت گیری کے ذریعے سے ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے 50,000 روپے لے لیتا ہے، 1 لاکھ روپے لے لیتا ہے، مسلمان کو قتل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ زنا کے ذریعے سے پیسے کما لیتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہیں، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ان کا یقین ہے اور ان کا اعتماد ہے۔ وہ پہلے طبقے کے لوگ جن کو زیادہ دے دیا ہے وہ بھی امتحان کی صورت میں دے کر امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو اتنا مال دیا ہے زیادہ نہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میری مرضی کے مطابق میری دی ہوئی دولت کو خرچ کریں گے یا اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق فضول خرچیوں میں، اسراف میں، زناکاری، بدکاری، عیاشی میں خرچ کریں گے، یا میرے شریعت کے مطابق، میرے محبوب کے احکامات کے مطابق، میرے محبوب کے تعلیمات کے مطابق
یا میرے کہنے کے مطابق میری دی ہوئی دولت کو آپ خرچ کریں گے. امتحان لیتا ہے. بعض لوگوں کو درمیانہ دے دیتا ہے بمشکل، جن کے دن رات گزرتے رہتے ہیں بس بمشکل. کبھی کبھی گھر میں چولہا جلتا ہے، کبھی نہیں جلتا. یہ بھی اس کی حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ تو حکمتوں کا خالق ہے، اس کا کون سا کام ہے جو حکمت سے خالی ہے؟ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے جس کو چاہتا ہے جس طرح دے دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے بتائی ہوئی باتوں کے حوالے سے، ایک ایک بات کے حوالے سے مجھ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے اخلاص کی بنیاد پر کہا تھا یا اپنی واہ کے چکر میں کہا تھا، محمد مصطفیٰ کی عشق محبت میں کہا تھا، یا یہ ہے کہ بس اپنے لیے کہا تھا. آپ کا جو یہاں پر آنا ہے اس آنے کے مطابق بھی رب العالمین پوچھے گا ضرور. لہذا با کمال، با مراد، با نصیب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اس کی منشا کے مطابق گزارے گا اور اپنی زندگی کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈال کر زندگی گزارے گا. شریعت مطہرہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے گا. یہ با کمال اور با مراد انسان کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. جو شخص جس کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے ساتھ وہ شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر آج ہم کسی چرسی، کسی بنگی، کسی شرابی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، کسی ظالم، کسی جابر، کسی جواری اور کسی حرام خور، حرام کھانے والے شخص کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس کے مجلس میں بیٹھنے کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں، یقین جانیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان بتلا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ مولوی ہو کر، یہ نمازی ہو کر، یہ حاجی ہو کر، یہ غازی ہو کر جس ظالم کی مجلس اور محفل کو پسند کرتا ہے بیٹھتا ہے، قیامت کے دن جس جان سے یہ ظالم اٹھایا جائے گا یہ حاجی بھی وہیں سے اٹھایا جائے گا. اگر ایک شخص مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب قوم، صاحب اقتدار، صاحب حیثیت ہے، باعزت شخصیت ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بوریا نشین مولوی کے مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی عالم، کسی طالب کے مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی متقی اور پرہیزگار کے مجلس میں بیٹھتا ہے، تو قیامت کے دن جہاں سے یہ مولوی اٹھے گا، جدھر یہ مولوی جائے گا، اس کے مجلس کو پسند کرنے والا شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ جہاں یہ جائے گا وہاں ہو جائے گا. اب آج کل میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک غلط ترین رسم یہ پیدا ہو گیا ہے. کسی شخص کے پاس اگر چند چکے ہیں، چند روپے اور چند پیسے ہیں، اگر وہ ظالم ہے، اس کے پاس چند بندوق بردار اور کلاشن کو بردار، اس کے پاس چند بدماش قسم کے لوگ اس کے پاس موجود، اس کے آس پاس میں بیٹھتے رہتے ہیں، اس کے آگے پیچھے اٹھو بچوں کا شور چلتے رہتے ہیں، ہم بھی انہیں کے پیچھے لگ کر چلتے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں جی لوگ کہیں ماشاءاللہ بھائی فلانی کا بھی تعلق فلان شخص کے ساتھ ہے. جس شخص کے تعلق کے اوپر اگر آپ فخر محسوس کریں گے دنیا میں، قیامت کے دن وہ ظالم جو اپنے بندوق کے زور سے، اپنے ظلم، طاقت اور قوت اور دبدبے کے زور سے قیامت کے دن یہ شخص جہاں جائے گا تم بھی اس کے ساتھ وہی جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے اور پروردگار تجھے جنت میں لے جائے. سنو اپنے محبوب کے فرمان سنو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے من مشى مع ظالم ليقوه وهو يعلم انه ظالم قد خرج من الاسلام. ایک شخص جانتا ہے کہ بھئی یہ شخص ڈاکو ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، یہ جواری ہے، یہ کرپشن کرنے والا ہے، یہ غریبوں کا حق مار کر گھر بیٹھ جانے والا ہے، اس کے باوجود اس کی کاسلیسی کے لیے اور اس کے باوجود
یہ ہے کہ اس کے قدم بوسی کے لیے اس کی قدموں میں پڑا رہتا ہے تاکہ لوگ مجھ سے ڈرے اور مجھے بھی کہیں بھائی فلاں شخص کے اسی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ تعلقات وہ کام آئیں گے جن تعلقات سے محمد رسول اللہ راضی ہو، جن تعلقات سے اللہ راضی ہو، اور ایسے تعلقات قائم کرو اور تعلقات بنا لو کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنا لو، پھر یہ کامیابی ہے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سنتوں کا یہ ہے کہ قدر کرو، میں بھی اور آپ بھی۔ آج کل یہ اس لیے اللہ کے رسول کی سنتوں پر بات کر رہا ہوں کہ ہم انگریزوں کی اور گوروں کی شکل و شباہت کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلان بندے نے اپنے داڑھی کو جو اسٹائلش بنایا ہے فلان ہیرو کی طرح، یا فلان انگریز کی طرح، یا فلان فٹ بالر کی طرح، یا فلان کرکٹر کی طرح، اس طرح اپنی داڑھی کو اسٹائلش بناتے ہیں۔ کل پرسوں ایک بندے کی داڑھی کو دیکھا، اس لیے مجھے محسوس ہوا کہ میں محمد مصطفیٰ کی محبت آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ یہ بیان کر لوں، اور پھر اپنی محبت اور آپ کی محبت باطل اور غیروں کے ساتھ بیان کر دوں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنی محبت رکھتے تھے اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے آقا، اور میں اور آپ ان کو کیا صلہ دے رہے اور کیا بدلہ دے رہے۔ عجیب داڑھی بنائی کہ اس شخص ظالم نے، نوجوان تھا، تعلیم یافتہ تھا، واللہ باللہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کے یہاں پر اس نے انسان کی شکل بنائی ہے کہ خنزیر کی صورت بنائی ہے۔ ایک شخص اگر کلین شیو کرتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، ویسے منڈاتا ہے، اس کا تو الگ گناہ ہے، لیکن ایک شخص اللہ کے رسول کے سنتوں کو یوں مذاق اڑاتا ہے، اسے ڈوب کر مرنا چاہیے، اسے شرم آنی چاہیے کہ محمد مصطفیٰ ان کی سنتیں مذاق کی چیزیں، ان کے ساتھ ہم یوں مذاق بنا رہے۔ ایک مرتبہ دو جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدم میں تشریف فرماتے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ دو جہان کے سردار نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عائشہ سے جو گناہ ہوا، قصدن ہوا، عمدن ہوا، غلطی سے گناہ ہوا، غلطی سے ہوا یا اللہ گناہ، سرن ہوا، علانیتن ہوا، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ عائشہ کی، یا اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے میرے لیے جب یوں ہی دعا کر لی نا تو میں خوشی سے کچل کر مٹی کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ ہو رہی تھی میں، یا رسول اللہ میں تجھ پہ قربان جاؤں، کیسے عجیب اور وسیع دعا کر لیا آپ نے میرے لیے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے عائشہ آپ میری اس دعا سے ایک دفعہ میں نے آپ کے لیے دعا مانگی، آپ خوش ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں آقا میں کیوں خوش نہیں ہو رہی، آپ نے کتنی وسیع دعا میرے لیے مانگ لی اللہ سے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، عائشہ میں اپنی امت کے لیے روز 5 دفعہ یہی دعائیں مانگتا ہوں۔ کس کون سی امت کے لیے روز 5 دفعہ یہی دعائیں مانگتا ہے؟ وہ امت جس کی سنتوں کو روزانہ ذبح کر کے ہندوؤں کے پاخانوں اور پیشاب اور گٹر کے اندر، نالی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ تو الگ سی بات ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جانو اور ان کا گناہ جانے، لیکن جو اسٹائلش ڈرانی بنا لیتے ہیں، یہ کس کی شکل و شباہت اختیار کیے جاتے ہیں، یہ مناسب باتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی باتیں ممبر پر بیٹھ کر میں نہیں کرنا چاہتا، بہت سارے ساتھیوں سے جو مائنڈ کر لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں، لیکن پرسوں نوجوان کو جب دیکھا میں نے اپنے آپ کو ملامت سمجھا، اگر میں یہ حق بات نہ کہوں قیامت کے دن اللہ کے رسول کا گرے ہاتھ نہ ہو اور میرے گریبان نہ ہو، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ عجیب بات، اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، جس کسی کے ساتھ تم محبت کرو گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ اب آئیے میں بھی اپنے آقا کے ساتھ محبت کروں تاکہ میں اس کے قدموں سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں، اور آپ کو بھی میں دعوت فکر دوں، آپ بھی میرے آقا کے ساتھ محبت کیجئے تاکہ قیامت کے دن آپ بھی میرے آقا کی جوتوں کے پاس سے اٹھ جائیں۔ عجیب بات بتاؤں، فرماتے ہیں قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، سورج ایک نیزے کے بقدر آ کر کھڑا ہو رک جائے گا، زمین شیشہ بن جائے گی، لوگوں کے پسینے
اور لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اتنا خوفناک اور دہشتناک اور وحشتناک عالم ہوگا. 1.25 لاکھ پیغمبر نوح علیہ السلام بھی رو رو کر کہے گا یا اللہ میں اپنے خاندان اپنے قوم میں سے کسی کی سفارش نہیں کرتا پروردگار، بس صرف نوح کو بچا دے بس، جس کو آدم ثانی کہتے ہیں. آدم علیہ السلام بھی رو رو کر کہہ رہا ہے یا اللہ میں اپنی اولاد میں سے کسی کی سفارش نہیں کرتا، مجھے کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آپ کا جو بھی سلوک ہوگا میرے بچوں کے ساتھ کر لے، پر مجھے معاف کر دے، مجھے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما. نوح علیہ السلام بھی یہی کہے گا یا اللہ میں تجھے کسی کے لیے نہیں کہوں گا، بس مجھے معاف کر دے. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم اللہ کا دوست، ابراہیم خلیل اللہ عظیم شخصیت، وہ کہیں گے یا اللہ مجھے تیری میری دوستی کا واسطہ، میں کسی کے لیے سفارش نہیں کروں گا، بس مجھے ہی بچا لے، بس مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کا اور کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر؟ مریم علیہ السلام کا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار میں بحیثیت نبی اور پیغمبر کے، میں اپنی ماں مریم کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. میری ماں مریم کے ساتھ جو کچھ تیرا سلوک ہوگا، تیرا احسان ہوگا، فضل ہوگا یا غضب ہوگا، لہذا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھ عیسیٰ کو بچا لے. اسی غلطہ و پیشہ میں لوگ پریشانی میں ہوں گے. اچانک دیکھیں گے کہ محشر کے میدان کے وسط میں سے اور بیچ میں سے ایک آواز آئے گی، ایک دربری آواز آئے گی، جو وہ ہی نہیں کہے گا یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ میرے اہل بیت کو بچا لے، یا اللہ میرے نواسوں کو بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے. نہیں، ایک آواز آئے گی یا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، میری نبوت کا واسطہ پروردگار میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، مجھے اور آپ کو بچا لے. یہ وہی امت ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کھلونا بنا لیا ہے، آپ کی زندگی کا مذاق اڑایا ہے. اس امت کے لیے میرے آقا کہہ رہے پروردگار میں اپنے اہل بیت کے لیے تجھے نہیں کہہ رہا، میری اس امت کو بچا لے، اس امت کو بچا لے. لوگوں کی نظریں یوں پھریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، آنکھیں طواف کریں گی، یہ کون ہوگا اس دہشت اور وحشت کے عالم میں اپنے آپ کو یاد نہیں کر رہا، اپنی امت کو مجھے یاد کر رہا ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے. ایک قاتل کو بھی یاد کر رہا ہے، حسن بصری جیسے نہیں، جنید بغدادی جیسے نہیں، رابعہ بصریہ جیسے نہیں، مجھ جیسے گناہگار کو یاد کر رہے ہیں، آپ جیسے گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. اللہ میری امت کو بچا لے. 1.25 لاکھ پیغمبر اٹھیں گے، جب دیکھیں گے یہ کون ہے، چلتے چلتے اس آواز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب دیکھیں گے کہ محشر کے میدان میں میرا اور آپ کا آقا محمد رسول اللہ سجدے میں پڑا ہوا ہوگا. محشر کے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر، ریت پر جس کا ماتھا رکھا ہوا ہوگا، اور وہ دیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ ہے جو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی. میرے پروردگار سے محمد مصطفیٰ کی پریشانی برداشت نہیں ہوگی، گوارا نہیں ہوگا. پروردگار فرمائیں گے یا حبیبی، یا محمد، یا رسول اللہ ارفع رأسک، میرے محبوب سر اٹھا. میں نے دنیا میں قرآن میں یہ لکھ کر کہہ دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے اتنا دوں گا جتنا جب تک تو راضی ہو جائے نا اتنا ہی تجھے دوں گا. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارفع رأسک، سر اٹھا، سر دھوتا، سوال کر. سوال آج تیرا اچھا لگے گا، دینا مجھ رب کا اچھا لگے گا. اشفا تو شفا، سفارش کر، تو جس کے لیے سفارش کرے گا میں پروردگار سفارش قبول کر کے رہوں گا. بول کیا بولنا ہے. پھر میرے آقا سر اٹھائیں گے پروردگار میں کیسے برداشت کر لوں میری امت کے لوگ جہنم میں جا رہے ہو. اور کون سی امت؟ یہ امت جو ساری رات شراب بیچے، ساری رات شراب پی لے. کون سی امت؟ وہ امت جو ساری رات راگیر بن کر، ڈاکو بن کر، لٹیرا بن کر راستوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کے پیسوں کو چھین کر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈال رہی ہو. یہ امت، یہ امت کے لیے میرے آقا آنسو بہا رہا. میں قربان جاؤں اس ذات پر جس نے اپنے محبوب کو اختیار دیا تھا، جس نے ہمارا کام کروا گیا ہے. اگر ہمارا کام نہ کرواتا
خدا کی قسم اس وقت اس مسجد کے اندر انسان نہ بیٹھے ہوئے ہوتے، ہم بندر خنزیر بننے کے لائق تھے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معمولی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی جن کو اللہ نے بندر خنزیر بنا لیا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو پہلے گزشتہ امتوں میں نہیں تھا، جو میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، یا ان کے اندر نہیں تھا ہمارے اندر ہے؟ ان کے اندر ایک ایک گناہ ہمارے اندر، وہ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن آج تک میں بندر نہیں بنا، میں خنزیر نہیں بنا، میں کتا نہیں بنا، آپ بھی بندر خنزیر کتے نہیں بنے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی دعائیں ہیں جو میرے اور آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اجتماعی عذاب سے محفوظ کر کے رکھے۔ آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں اور آپ بھی آ جائیں، محمد مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کر سکتا، آہستہ آہستہ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے، پھر یہ مذاق نہ اڑائے، اسٹائلش داڑھی نہ بنایا جائے۔ جس نے اسٹائلش داڑھی بنائی، سب اس کو لان تان کر کے اس کو ملامت کرو کہ تم نے جک مارا ہے، تم نے بڑی غلطی کی ہے، تم نے اپنے محسن اور آقا کی سنتوں کا یوں مذاق اڑا لیا ہے۔ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا نا، فقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں، ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میری سستی ہے، میں قائلی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، نہیں اٹھ سکتا، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ خیر ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک شخص اگر نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، یہ مولوی نے ویسے یہ پتہ نہیں کیا، یہ کوئی نظام، نماز کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اسے ایک ورزش ہے اور ایک گیم ہے، الیاذ باللہ، اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں نا، سیکولر طبقہ یہ بھی کہتا ہے، آزاد خیال لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک ورزش ہے بھائی، لوگوں نے اس کو فرض قرار دیا ہے، ہمارا بیڑا غرق کر دے نماز پڑھتے پڑھتے، یہ کون سی بات ہے؟ اس قسم کی باتیں جب انسان کے منہ سے نکلیں گی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر اللہ کے رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتا، پر زبان سے نہیں نکالتا، اور وہ جانتا ہے کہ کمی کوتاہی میرے اندر موجود ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ بعض لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے والوں کو پروردگار کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کو دنیا کے اندر اللہ سزا دے کر چھوڑے گا۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنے اس محبوب آقا کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اس کی غلامی میں جو آئے اور وہ سوریا ستارے کی طرح چمک اٹھے، جو ان کی غلامی میں سے منہ موڑ کر سرتابی کر کے بھاگے، ان کی زندگی سیاہ کالی ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ آ جاؤ، اللہ کے رسول کی غلامی میں بھی آتا ہوں اور آپ بھی آ جاتے ہیں۔ آج کے بعد یاد کرتے ہیں پروردگار تیرے محبوب کی چھوٹی چھوٹی سنتوں سے لے کر بڑی بڑی سنتوں تک انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے محبوب کی سنتیں مشکل نہیں ہے، ہر نماز اور وضو کے لیے مسواک لگانا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ سوتے وقت دائیں ہاتھ یا سر کی گال کے نیچے رکھو، بائیں ہاتھ ران کے اوپر رکھ دو، منہ قبلے کی طرف کر کے سو جاؤ، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ کھانے پر بیٹھ جاؤ، دو زانو ہو کر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دو بسم اللہ پڑھ کر، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ گھر سے جب باہر نکلو گے تو پہلے دائیں جوتے پاؤں میں ڈال لو، داخل کر دو، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ مسجد میں داخل ہو جاؤ، دائیں پیر داخل کر دو، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لو۔ مساجد کے ہر جگہ یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ سنت مشکل ہے کیا آسان ہے؟ مسواک کرنا مشکل ہے کیا آسان ہے؟ آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ خود بخود میرے آقا کی محبت آپ کے اور میری سب کے دل میں ڈال دیں، اور اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے سے بڑی بڑی سنتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ میرے اور آپ کے حامی و ناصر، جو لوگ اللہ کے محبوب کی سنتوں کو یوں مذاق اڑا رہے، پروردگار ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارا ایک درد دکڑا تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر لیا ہے، دو چار آنسو بہا کر میرے دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، ورنہ کل سے پریشان تھا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔